باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ قرآن پاک میں یہ ارشاد بڑا واضح ہے کہ انسان کو مدد کے لیے پکار صرف اللہ کی کرنی چاہیے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں ان انبیاء کا ذکر ہوا جو مصائب میں اور مشکلات میں اور دکھوں میں گھرے، انہوں نے مصیبتوں میں اللہ ہی کو پکارا۔ از آدم تا امام الانبیاء، اس کی تفصیلات اس لیے ذکر نہیں کروں گا کہ یہ بالکل واضح مسئلہ ہے۔ قرآن پاک نے غیر اللہ کو پکارنے سے بھی روکا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ میرے سوا غائبانہ طور پر کسی کو مت پکارو،
نہ کوئی پکاریں سننے والا ہے اور نہ کوئی تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگان دین کو مصائب میں گھر کے پکارتے ہیں، ان سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کے وسیلے سے اور ان کے توسل سے دعا مانگتے ہیں، یعنی ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں مگر ان بزرگوں کے وسیلے اور توسل سے۔ اس کے لیے وہ دو آیتیں قرآن پاک سے پیش کرتے ہیں۔ کچھ تو ان کے عقلی دلیلیں ہیں، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے آفیسر کو ملنا ہو تو چپڑاسیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور دو قرآن پاک سے وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں جس میں وسیلے کا لفظ موجود ہے۔ ایک ہے یہی سورۃ مائدہ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور دوسری آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56، یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب۔ چونکہ ان دو آیتوں میں وسیلے کا ذکر بھی ہے اور یہ بھی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، ڈھونڈو اللہ کی طرف وسیلہ، مشکل اور پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے عربی وسیلہ کو اردو کے ہم معنی سمجھ لیا، جہاں سے خرابی شروع ہوئی۔ اردو میں وسیلہ ہے ذریعہ، جیسے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی اور بڑے آفیسر کو ملنے کے لیے سفارش۔ اگرچہ عربی کا جو وسیلہ ہے اس کا مفہوم بھی قریب قریب اس کے ہوگا، لیکن اس کا مطلب اور ہوگا جو میں عرض کرتا ہوں۔
وسیلے کا لغوی معنی ہے قرب، تقرب، نزدیکی۔ یہ وسیلے کا لغوی معنی ہے۔ ہر وہ کام جو قرب کا ذریعہ بنے، ہر وہ فعل جو قرب اور نزدیکی کا ذریعہ بنے۔ کس نے لکھا؟ المنجد، قاموس، تاج العروس، امام راغب کی مفردات، ابن منظور افریقی کی لسان العرب، جوہری کی سیاح۔ وسیلہ بمعنی قرب، وسیلہ بمعنی نزدیکی، وسیلہ بمعنی تقرب۔ وہ کام جو کام قرب کا ذریعہ بنے۔ اصطلاحی معنی، شرعی معنی وسیلے کا کیا ہوگا؟ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ ایمان قبول کر کے اللہ کے قریب ہونا، اعمال صالحہ کر کے اللہ کے قریب ہونا، تقوی اختیار کر کے اللہ کے قریب ہونا، جہاد فی سبیل اللہ کر کے اللہ کے قریب ہونا، نماز پڑھ کے، نوافل پڑھ کے اللہ کے قریب ہونا۔ یہ ہے وسیلے کا شرعی اور اصطلاحی معنی۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ کس نے لکھا جی؟ ابن کثیر نے، مظہری نے، روح المعانی نے، روح البیان نے، رازی نے، کشاف نے، ابن جریر نے۔ ذرا نیچے آئیے، معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نے، معارف القرآن میں حضرت مولانا ادریس کاندلوی نے، تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے، بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی نے، تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے، اور ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ نے۔ یہی معنی لکھا ہے وسیلے کا، جو معنی میں نے آپ کو لکھوایا اور جس کا ذکر میں نے کیا۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اللہ کی نزدیکی تلاش کرنا، کہ میں کسی طریقے سے اللہ کا محبوب بن جاؤں، مقرب بن جاؤں، پیارا بن جاؤں، اللہ کے نزدیک ہو جاؤں، قریب ہو جاؤں۔ کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے۔ اب آئیے
ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے وہ وسیلہ ثابت ہو رہا ہے جس وسیلے کا تصور قبر پرستوں کے ذہن میں، کہ بزرگ کو کہنا کہ بابا میری بات اللہ تک پہنچا، یا اس کے ذریعے اللہ تک پہنچنا، یا اپنی دعا میں کہنا نبی پاک کے واسطے اور وسیلے سے، یا فلاں بزرگ کے وسیلے اور واسطے سے میری دعا کو قبول کر، کیا یہی معنی ہے وسیلے کا، یا وہ معنی ہے جو میں نے عرض کیا ہے؟ پہلے ہم سورۃ مائدہ کو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، توجہ پوری رہے گی، میں یہ ساری وسیلے کی بحث میں اس آیت کا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، دل میں میرا خوف پیدا کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اللہ کی طرف قرب، تلاش کرو اللہ کی طرف نزدیکی، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کے رستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے پہلے اتقوا اللہ، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ کے بعد جاہدوا فی سبیلہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی اختیار کر کے اور میرے رستے میں جہاد کر کے، ان دونوں ذریعوں کے ساتھ میرا قرب تلاش کرو۔ آیت کو تو بالکل مفہوم آسان سا تھا، لیکن یہ وسیلہ تھوڑا جہا اوکھا، اس میں جہاد کرنا پڑتا ہے، اس میں تہجد پڑھنی پڑتی، اس میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا پڑتا ہے۔ تقوی کا یہی معنی ہے نا کہ اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں، اس میں اوامر پہ عمل کرنا پڑتا ہے، نواہی سے رکنا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ یہ وسیلہ تھوڑا سا مشکل ہے اور وہ وسیلہ تھوڑا سا آسان ہے۔ نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ وسیلہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ ذرا دوسری آیت دیکھیں، وہاں ایک آپ کو بڑا عجیب معنی لکھوا دوں گا، سورۃ بنی اسرائیل ہے جی، آیت نمبر ہے 56۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ میرے پیارے پیغمبر اعلان کیجئے، اوے مشرکین اور غیر اللہ کو پکارنے والو، پکارو ان کو، بلاؤ ان کو جن کو تم نے گمان کر رکھا ہے، من دونہی، اللہ کے سوا، یہ داتا ہیں، گنج بخش ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، بیماریوں سے شفائیں دیتے ہیں، جن کے متعلق تم گمان باندھتے رہتے ہو، بلاؤ ان کو۔ فلا یملکون، پس وہ مالک نہیں ہیں، کشف الضر عنکم، تم سے تکلیف کو کھولنے کے، ولا تحویلا، اور نہ اس کے بدلنے کے، نہ وہ تکلیف ہٹا سکتے ہیں نہ اس کو بدل سکتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو یہ مشرک پکار رہے ہیں، جن کی یہ پکاریں کر رہے ہیں، وہ خود کیا ہیں؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود تلاش کر رہے ہیں اپنے رب کی طرف قرب،
وہ خود تلاش کر رہے ہیں، ان کے معبود جن کی یہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں وہ خود تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کا قرب، نزدیکی، ایہم اقربو، کہ کون ان میں سے اقربو، رب کے زیادہ قریب ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ اعمال کیا کرتے تھے، وہ محنت کرتے تھے ہمیں راضی کرنے کے لیے، وہ ہمارا قرب تلاش کیا کرتے تھے، اور وہ محنت میں تھے کہ کون رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ تو خود امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس کی پکڑ سے، عذاب سے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، واقعی تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ ڈرنے کی چیز ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں جن کو میرے سوا تم پکار رہے ہو، جن کو میرے سوا تم پکار رہے ہو، ان کی اپنی حالت دیکھو، ان کی اپنی حالت دیکھو۔ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ کی نزدیکی کے تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے بڑھ کے نیکیوں میں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مشرکین جنات کو پوجتے تھے نا، تو وہ جنات مسلمان ہو گئے، وہ جنات تو ہو گئے مومن، انہیں نہیں پتا تھا یہ ان کی پکاریں کر رہے ہیں، ان جنات کی، جس طرح پہلے کیا کرتے تھے، ان کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، پکارے کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جن کی پکارے تم کر رہے ہو نا، وہ خود مومن ہو گئے ہیں اور اعمال کے ذریعے میرا قرب تلاش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت صاحب کے ایک شاگرد ہوئے، اتنے معروف نہیں ہوئے، مولانا محمد زمان صاحب سنگوالا، انہوں نے سورت فاتحہ کی تفسیر لکھی، چھپ جائے گی انشاءاللہ، ان قریب وہ شائع ہو رہی ہے۔ اس پر انہوں نے وسیلے کی بحث کی، بہت خوبصورت، بہت زبردست، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر انہوں نے وسیلے کی بحث کی۔ وہ یہاں ایک اشکال پیش کرتے ہیں، پھر وہ ایک ترجمہ کرتے ہیں ابن عباس کا، بس وہ ترجمہ کر لیا جائے، رول معانی کے حوالے سے وہ ترجمہ کرتے ہیں، وہ ترجمہ کر لیا جائے تو مسئلہ ہی سارا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا قرب کہ کون ان میں زیادہ قریب ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے، قرب تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں زیادہ قریب ہے، تو قرب بھی تلاش کر رہے ہیں اور کون ان میں زیادہ قریب ہے، یہ تو پھر وہی قرب کا تکرار آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے وسیلے کا ایک معنی کیا ہے جس کو رول معنی نے نقل کیا، الوسیلہ الحاجہ، الوسیلہ الحاجت، حاجت، ضرورت۔ جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنی حاجتیں رب سے مانگا کرتے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اسی سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو۔ ابن عباس کا معنی رول معانی کا حوالہ انہوں نے پیش کیا جی۔ یہ تو میں نے دو آیتوں کا مفہوم وسیلے کا لغوی اور شرعی معنی کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جی۔ توسل کی تقریباً 4 قسمیں ہیں جی، 4 اقسام میں ہم وسیلے کو اور توسل کو پیش کر سکتے ہیں، جن میں 3 قسمیں جائز ہیں جی،
اور چوتھی غلط، ناجائز اور حرام ہے، اور بعض اوقات وہ شرک تک بھی پہنچ جائے گی جی۔ چار وسیلے کی چار اقسام: التوسل بالاسماء الحسنى، التوسل بالاسماء الحسنى، اللہ کے ناموں کے ذریعے اور اللہ کی صفتوں کے ذریعے توسل حاصل کرنا۔ مولا تجھے رحمان ہونے کا واسطہ ہے، مولا تجھے رحیم ہونے کا واسطہ ہے، مولا تجھے غفار ہونے کا واسطہ ہے، یہ جائز ہے۔ التوسل بالاسماء